اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل، اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 40 تک ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 41 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن میں طرح طرح سے بیان فرمایا تاکہ وہ سمجھیں، اور یہ سمجھانا ان کے دور ہونے کو ہی بڑھا رہا ہے۔ قدرت کے ایک قانون کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق ہی کسی چیز کو سمجھ پاتا ہے، اور اپنے عمل کرنے کی صلاحیت کے مطابق ہی اس پر عمل کر پاتا ہے۔ اب کفار کا یہاں طرز عمل بیان کیا گیا کہ یہ لوگ ضد، عناد اور کفر میں اس حد تک بڑھ چکے کہ ان پر قرآن کی آیتیں بھی تلاوت کی جاتی تو وہ قرآن کا تلاوت کرنا ان کی ضد کو مزید پکا کرتا، ان کی جہلیت میں مزید اضافہ کرتا۔ کیونکہ ان کے ذہنوں نے ہی اسلام کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا تھا، اور وہ ذہنی طور پر یہ تسلیم کیے بیٹھے تھے کہ اسلام دین برحق نہیں ہے، اور ہم نے ہر صورت اس کو جھٹلانا ہی ہے، خواہ کچھ بھی ہو جائے۔ خواہ پورے قرآن میں طرح طرح سے بہت سی آیات میں ذکر ہے کہ معجزے دکھائے جاتے ہیں ان کو، اور شق القمر کا معجزہ بالکل شب معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کر کے آئے، قرآن و حدیث سے ہمیں بہت سے معجزات کا ذکر ملتا ہے جو کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن اس کے باوجود دل کفر پر جمے ہوئے تھے۔ ضد میں مزید اضافہ ہوتا، ضد میں مزید پختگی آتی، اور وہ کفر پر مزید اٹل ہو جاتے۔ یعنی یہاں قرآن پاک نے علم نفسیات کے ایک اصول کو بیان فرما دیا کہ لوگوں سے ان کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق کلام کیا جائے، کیونکہ بعض لوگ دلائل سے مانتے ہیں اور بعض ڈر سے، کچھ مثالوں سے، یوں ہی بعض اوقات ایک آدمی کی حالت ہی مختلف ہوتی رہتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ کسی کی ذہنی صلاحیت ہے کہ اس کو کوئی ڈر کی خبر سنائیں گے تو اس کو بات آرام سے سمجھ آ سکے گی، ہم اس کو اس طرح سے کوئی بات بیان کر دیتے ہیں جس طرح ہم بچوں کو کوئی بات سمجھاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے کوئی کسی کی ذہنی صلاحیت ہوتی ہے کہ سیدھی سی بات بھی اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس کو مثالیں دے کے سمجھائی جاتی ہیں۔ یعنی کسی سے بھی کلام کیا جائے، کسی بھی لیول کے بندے سے، یعنی عمر کے حساب سے بھی کلام کیا جائے، تو بچوں سے کلام کرنا، بڑوں سے، بزرگوں سے، اور کلام کی نوعیت اس کی پرسنالٹی کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ تو علم نفسیات کہتا ہے، اور ہم لوگ اس پہ کاربند بھی ہیں، ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ اب قرآن کریم کا اسلوب کیا ہے کہ یہ ہر طرح سے، اس میں دلائل سے بھی بات کی گئی، قرآن کریم کی آیات کے ذریعے ڈرایا بھی گیا، مثالوں کے ذریعے بھی حق کو واضح کیا گیا۔ اس کے باوجود جو آدمی کفر پر قائم رہے، ہر طرح سے بات سمجھنے کے باوجود بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ذکر ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، اور اس آیت میں انہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی کسی وقت اسے ڈرا کر انسان کو سمجھانا اس کے لیے مفید ہوتا ہے، کسی وقت نرمی سے بات کرنا۔ تو قرآن پاک نے تمام لوگوں کو ان کے تمام احوال کی رعایت کرتے ہوئے سمجھایا ہے۔ اور آخر کے حصے میں آیت میں کیا فرمایا کہ اصلاح و تفہیم نے کفار کی حق سے نفرت ہی میں اضافہ کیا، کیونکہ وہ پختگی اختیار کر چکی تھی ان کی اسلام سے، ان کی قرآن سے نفرت۔ ٹھیک ہے، تو فرمایا گیا کہ بارش کی مثال جس طرح سے کہ بارش اگرچہ باثر ہوتی ہے اور تمام پر برابر کی برستی ہے، بابرکت ہوتی ہے، لیکن کسی جگہ پر گندگی کا ڈھیر ہو تو وہاں بدبو ہی میں اضافہ ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ پہلے سے گندگی تھی، بارش برسی اور مزید گندگی میں اضافہ ہو گیا، اور جس جگہ پہلے ہی سے ایکسیپٹنس ہے، ہریالی ہے، وہاں پر جب بارش برسے گی تو مزید وہاں کی برکتوں میں، اناج میں اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اس چیز کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے، تم فرماؤ جیسا کافر کہہ رہے ہیں، اس طرح اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جب تو وہ عرش کے مالک ہی کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے، وہ ظالموں کی بات سے پاک
پاک اور بہت ہی بلند اور بالا ہے۔ اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ کائنات میں دو خدا نہیں ہیں، ایک وحدہ لا شریک اللہ ہے۔ جو اللہ کے مقابل دوسرے معبود ٹھہراتے ہیں ان کی مثال تو ایسی ہے کہ بالفرض اگر مان لیا جائے کہ دو خدا ہوتے تو ان میں سے ایک کا دوسرے سے ٹکراؤ لازمی طور پر ممکن ہوتا۔ مثال کے طور پر کہ یہاں پر جو مثال مینشن ہے، چلیں اسی سے میں مزید بات کو آگے کلیئر کرتی ہوں کہ ایک خدا کی مرضی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ حرکت کرے گا، اور دوسرے خدا کی مرضی ہو، وہ ارادہ یہ کرتا ہے کہ یہ شخص ساکن رہے گا۔ اب حرکت اور سکون، اب موشن اور ریسٹ دونوں چیزیں فی نفسی ہی تو ممکن نہیں ہیں ایٹ اے ٹائم، یا انسان حالت حرکت میں ہوگا یا حالت سکون میں ہوگا۔ تو اسی طرح دو خداؤں کا حرکت اور سکون میں سے ہر ایک چیز کا ارادہ کرنا بھی ممکن ہے، لیکن دونوں کے ارادے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اب دونوں خداؤں نے اپنا اپنا ارادہ ظاہر کیا، اس کے بعد ہوگا کیا؟ اگر ان کے ارادوں کے مطابق حرکت اور سکون دونوں چیزیں واقع ہوں تو دو تضاد چیزوں کا جمع ہونا لازم آئے گا، اور دونوں تضاد چیزیں کبھی بھی پوسیبل نہیں ہیں، یعنی دن اور رات دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل یہ اکٹھی چیزیں نہیں ہو سکتی، دونوں میں سے ایک ہی ہوتا ہے۔ تو تضاد کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر دونوں ہی واقع نہیں ہوتے تو ان دونوں خداؤں کا عاجز ہونا لازم آئے گا، اور اگر ایک واقعہ ہو دوسری حرکت واقع نہ ہو، یعنی ایک ریسٹ والا کام واقع ہو گیا اور حرکت والا کام واقع نہیں ہوا، تو جس خدا کا ارادہ تھا کہ فلاں شخص حرکت کرے گا اس کا لازم آ گیا کہ وہ عاجز ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا مثال؟ بالکل اسی طرح سے کہ اگر ایک خدا ارادہ کرتا ہے کہ شخص حرکت کرے اور ایک کہے ریسٹ، تو وہ ریسٹ پہ رہے شخص، پھر جس نے حرکت کی تو اس کا مطلب ہے جس خدا کا ارادہ تھا کہ وہ حرکت نہ کرے وہ عاجز ہو گیا۔ سمجھ آئی ہے نا؟ یعنی کسی بھی صورت میں یا تضاد ہوگا، دونوں عمل اکٹھے ہو نہیں سکتے، دونوں ہی نہ ہوں گے تو دونوں خدا عاجز، ایک ہوا دوسرا نہ ہوا تو پہلے والے خدا جو ہے وہ اپنے کام کو پورا کر چکا، دوسرے پر عاجزی لازم آئی۔ اگر کسی نے حرکت اور ریسٹ میں سے حرکت کو چنا، کسی شخص نے حرکت کی ریسٹ کیا، تو پھر پہلا والا خدا عاجز، تو عاجزی خدا سے پاک ہے، یعنی کہ خدا جو ہے وہ عاجز ہونے سے پاک ہے۔ لہٰذا اس آیت سے یہ سیکھا کہ محتاجی عیب ہے، نقص ہے، اور خدا کبھی بھی عاجز نہیں ہو سکتا، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ دو خدا ہونا محال ہے۔ یہ دو خدا ٹھہراتے ہیں، ایک اللہ کو، ایک حضرت عیسیٰ کو علیہ باللہ، ایک اللہ کو، ایک حضرت مریم کو علیہ باللہ، ایک اللہ کو، حضرت عزیر کو علیہ باللہ، ایک اللہ کو، فرشتوں کو۔ تو ان کا اس آیت میں رد کیا جا رہا ہے کہ دو خدا نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ کس بیسک پر؟ وہ رول بھی بتا دیا گیا کہ ہاں اس وجہ سے کہ کائنات کا نظام درم بھرم ہو جائے، کہ ایک خدا چاہے وہ کہے کہ رات ہو، دوسرا کہے نہیں دن ہو، دن رات اکٹھے نہیں ہو سکتے، دن اور رات میں سے ایک چیز واقع ہوگی دوسری نہ ہوئی تو دوسرا خدا مطلب عاجز ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ حرکت اور سکون کی مثال سے کائنات کی ہر چیز کو اگر ہم اس مثال کے اوپر پورا اتار لیں تو ہمیں ایزیلی سمجھ آئے گی کہ خدا کا واحد ہونا، خدا کا ایک ہونا، یکتا ہونا اسی قرآن سے ثابت ہے، اور اسی میں بہتری ہے مخلوقات کی کہ وہ ایک خدا کی عبادت کریں اور اسی کو برحق جانیں اور مانیں۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوق ان سب میں ہیں سب اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور کوئی بھی شے ایسی نہیں جو اس کی حمد بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان چیزوں کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ یہ آیت تفسیر کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس آیت میں ذکر کیا ہے کہ کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تسبیح کی دو ٹائپس ہیں، ایک زبان حال سے، زبان سے تسبیح کرنا، اس میں تمام جاندار آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں وہ چیزیں، وہ مخلوقات بھی آ جاتی ہیں کہ جن کی تسبیح ہم نہیں سن سکتے، لیکن ان کا تسبیح کرنا ثابت ہے احادیث سے، جن کو آگے چل کے ہم پڑھیں گے بھی۔ اور دوسری بات کہ کائنات کی ہر چیز کا وجود بذات خود ذات باری تعالیٰ کی تسبیح کر رہا ہے، یعنی پھول ہیں ایک جگہ پر بہت خوبصورت ہیں، تو وہ بنانے والے کی نشانی ہی ہے، بنانے والے کی حمد ہی ہے۔ ہم کیا دیکھ کے، اگر ہم بصیرت مسلمان دیکھ رہے ہیں، ہم کہیں گے ماشاء اللہ بہت خوبصورت، تو کس کی تعریف بیان ہو رہی ہے؟ اللہ کی۔ تو کائنات کی ہر چیز کا وجود
فی نفسی ہی اللہ کی تعریف ہے، اور کائنات کی ہر چیز زبان حال سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ اس بات کو اس حدیث سے سمجھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں کہ آپ کی انگلی مبارک کے اشارے سے پانی کے چشمے جاری ہوتے میں نے دیکھے، اور ہم کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے۔ اور یہ ریفرنس صحیح بخاری سے ہے، اوتھینٹک حدیث ہے کہ جس کو جب اللہ چاہے تو وہ ان چیزوں کی بھی تسبیح سنا سکتا ہے جن کی عام طور پر انسان نہیں سن سکتے، کیونکہ ان میں قوت سماعت اتنی نہیں ہے، ہاں جس کو اللہ چاہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اب وہ پتھر کس طرح سے سلام کیا کرتا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سلام کس طرح سے سنتے تھے؟ رب العالمین نے چاہا قوت سماعت دی، اور انسان کو رب العالمین جس کو چاہے جس چیز کی چاہے تسبیح سنا سکتا ہے۔ تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر شے تسبیح کر رہی ہے رب العالمین کی۔ ہم الگ بات ہے کہ بحیثیت بشر سن نہیں سکتے تمام مخلوقات کی تسبیح۔ اس کو مسلم کی جو صحیح مسلم ہے اس سے یہ حدیث اخذ کی گئی ہے، لی گئی ہے، اور ریفرنس یہاں پر موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ بہت مشہور حدیث ہے، اور میں بچپن میں سنی تھی اور بڑی محبت آئی تھی مجھے اس وہ جو لکڑی ہے جہاں پر جو ممبر کی طرح تھی جس پہ آپ خطبہ بیان کرتے تھے، اس کی قسمت پہ بڑی محبت آئی، رشک آیا۔ بہرحال یہاں پر کیا مینشن ہے کہ وہ لکڑی تھی جس پر آپ ٹیک لگاتے، تکیہ لگاتے اور خطبہ فرماتے۔ پھر جب باقاعدہ ممبر بنا دیا گیا نا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، تو وہ ستون رونے لگا، وہ جو لکڑی موجود تھی جس پہ پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تکیہ فرماتے وہ رونے لگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، شفقت فرمائی اور تسکین دی۔ اب عقل کے منافی ہے کہ ہم کسی لکڑی کو روتا ہوا دیکھیں یا کسی پتھر کو بولتا ہوا دیکھیں، لیکن قربان جاؤں کہ ہمارا دین کتنا پیارا ہے، کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کتنے عظیم ہیں، کہ معجزہ کہتے ہی اس کو ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد نبی سے خلاف عادت ظاہر ہو جانے والے عمل کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو عام دیکھنے میں ایسا نہیں ہے، لیکن ان تمام احادیث سے یہ بات تو ضرور ثابت ہوتی ہے کہ جو جمادات ہیں ان کا کلام کرنا اور تسبیح کرنا بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں، اور اے حبیب جب تم نے قرآن پڑھا تو ہم نے تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ کچھ اس کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ جب سورہ لہب نازل ہوئی نا تو ابو لہب کی جو بیوی ہے اس نے ہاتھ میں ایک پتھر اٹھایا اور علیہ اعوذ باللہ اس ارادے سے غصے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاشتی ہوئی آئی کہ میں ان کو تلاش کر کے اس پتھر سے ان کی جان لے لوں گی، علیہ اعوذ باللہ۔ اب وہ پتھر تلاش کرتی کرتی جب آتی ہے تو اس کا سامنا صحابی رسول سے ہوتا ہے، اور جب وہ ان سے کلام کرتی ہے کہتی ہے کہ محمد کہاں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اس جگہ موجود ہوتے ہیں لیکن وہ ان کو دیکھ نہیں پاتی، اور وہ ابو لہب کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ اس نے میری ہجو کی ہے۔ ہجو عربی میں کہتے ہیں کہ کسی کی انسلٹ کرنا، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں کچھ غلط الفاظ کہنا، تو اس کی انسلٹ قرآن کریم میں موجود ہے۔ اس کے لیے جو اسناد ہیں، جو روایات ہیں، جو نص ہے وہ اس کی انسلٹ میں، اور ابو لہب کے جو خلاف قرآن کریم میں سورہ لہب باقاعدہ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ پھر آگے چل کے آتا ہے وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو یہ مکمل صورت ہی ابو لہب اور اس کی زوجہ کے خلاف ان کو عذاب کی وعید کے لیے نازل ہوئی۔ جب تک قیامت تک قرآن رہے گا، جب تک قرآن کا وجود ہے تب تک اس پر اس کی فیملی پر لعنتیں برستی رہیں گی، اس کی بیوی پر اور اس پر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پر
آیت میں جو ذکر ہے وہ یہی ہے کہ وہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے تھی، لیکن اس کے اور رسول اللہ کے درمیان غائبانہ پردہ حائل کر دیا گیا کہ وہ رسول اللہ کو سامنے موجود ہونے کے باوجود بھی دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ تو اس آیت کا شان نزول وہ ہے، اور اس میں ذکر ہے کہ جب آپ نے قرآن پڑھا تو ہم نے آپ پر اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ پھر رب العالمین فرما رہا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں تاکہ اس قرآن کو نہ سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ ڈال دیا، اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہو تو کافر نفرت کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ جب وہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں تو وہ اسے کیوں سنتے ہیں، اور جب وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو جب ظالم کہتے ہیں تم تو صرف ایک ایسے مرد کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو ہوا ہے، دیکھو انہوں نے تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، تو یہ گمراہ ہوئے، بس یہ راستہ پانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو کیا ذکر ہے کہ جو اچھی نیت کے ساتھ قرآن بھی سنے، لیکن اگر اس کی نیت اچھی نہیں ہے تو اس کو قرآن بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اب یہاں کیا ذکر ہے اس آیت میں دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیوں قرآن سنتے ہیں، کیونکہ وہ آپس میں پھر مشورے کرتے ہیں، اور ظالم لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی طرف نسبت لگاتے ہوئے کہ علیہ باللہ یہ مجنوں ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ شاعر ہے، وغیرہ وغیرہ، علیہ باللہ۔ تو وہ قرآن کو تو سن رہے تھے لیکن نیت درست نہیں تھی، لہٰذا قرآن کا سننا ان کو کسی نفع کی صورت نہیں بنا، ان کو کسی بھی طرح کا نفع نہیں دیا، ٹھیک ہے۔ تو مراد یہ ہوئی کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی صحیح سمجھ ایمان اور تقوی سے حاصل ہوتی ہے، اس کے بغیر بعض اوقات ذہن الٹا کام کرتا ہے، جیسے آج کل بھی دیکھا جا رہا ہے کہ ہر کتاب جو ہے وہ پڑھائے جانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، دکھا کر، دیکھ کر، سمجھ کر پڑھ کے جو حاصل ہوتا ہے وہ ویسے حاصل نہیں ہوتا جو سنی سنائی بات پر بندہ پڑھے، سنے یا سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ قرآن فہمی کے لیے جس طرح ایک کتاب ہے اس کو روشنی میں پڑھا جاتا ہے نا، اندھیرے میں نہیں پڑھی جا سکتی، قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے جو روشنی درکار ہے اس کا نام تقوی ہے، لہٰذا فہم قرآن کے لیے اس تقوی کی روشنی کو حاصل کرنا لازم و ملزوم ہے۔ اور جو آیت ہے نا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ قرآن کو کیوں سنتے ہیں، یعنی کفار سنتے بھی ہیں لیکن کس لیے؟ تمسخر کرنے کے لیے، تکذیب کرنے کے لیے، یہ ان کا جرم ہے کہ قرآن کو اچھی نیت سے ہی نہیں سنتے۔ اور دوسرا کیا کہ وہ رسول اللہ کو مجنوں یا جادوگر یا شاعر کہتے، یہ ہے نا انظر کیف ضربوا لک الامثال، کہ دیکھو انہوں نے تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان، تمہیں کس کس سے تشبیہ دے رہے ہیں، علیہ باللہ، رسول اللہ کی ذات کے ساتھ کس طرح کن کے ساتھ ان کو تشبیہ دی جا رہی۔ تو رب العالمین نے ایسے لوگوں کو کیا فرمایا؟ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، ایک رب نے فرمایا کہ گمراہ ہو چکے، ایسا گمراہ کیا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا کہ وہ طاقت ہی نہیں رکھتے راستہ پانے کی۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تم فرماؤ کہ پتھر بن جاؤ یا لوہا یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بہت بڑی ہے، تو اب کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، تو اب آپ کی طرف تعجب سے اپنے سر ہلا کر کہیں گے یہ کب ہوگا؟ تم فرماؤ ہو سکتا ہے کہ یہ نزدیک ہی ہو، یعنی قیامت کے ہونے کو، دوبارہ زندہ ہونے کو جھٹلاتے تھے، اور رب العالمین کو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہم جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی کو وحی ہوئی کہ فرما دو کہ تم لوہے کے ہو جاؤ، پتھر کے ہو جاؤ، یا اس سے کوئی بڑی چیز، کیا اتنی بلندی، اتنی بڑی عظیم چیز بھی بن جاؤ آسمان جتنی، پھر بھی اس کے باوجود تمہیں موت آنی ہے، اللہ زندہ کرنے پر قادر ہے، تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ پھر وہ تعجب کریں گے اور کہیں گے ایسا ہوگا کب؟ تو رسول اللہ سے فرمایا گیا کہ آپ انہیں فرمائیں کہ ہو سکتا ہے کہ قریب ہی ہو، یعنی قیامت، جس کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر اور تمام کائنات پر مخفی رکھا۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور
تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو. یعنی جب انسان اپنی قبروں سے نکلے گا نا تو اس وقت جب رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو تب جب سب کو معلوم ہو جائے گا لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج حقیقی بادشاہی کس کی ہے؟ اس اللہ کی جو واحد ہے، جو قہار ہے. اس دن جب سب کچھ عیاں ہو جائے گا پھر وہ دنیاوی زندگی اور جو قبر کا سٹے تھا اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اِن لبثتم الا قلیلا، کہ وہ سمجھیں گے تم، رب العالمین فرمایا تم یہ سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑا عرصہ رہے ہو، بہت تھوڑی مدت رہے ہو. چنانچہ یہ جو زندگی ہے نا جو ہم گزار رہے ہیں اور جس کے لیے آخرت تباہ کر رہے ہیں، اسی زندگی کو ہم نے بروز قیامت کہنا ہے کہ ہم دنیا میں تو رہے ہی بہت تھوڑا عرصہ. اور یہ تھوڑا عرصہ سے مراد ہم پلک جھپکنے کی مثال لیں گے. یعنی دنیا میں اتنا کم، ایک دن اس کا کچھ حصہ، اس کا 1/3 اتنی زندگی، دنیاوی زندگی لگے گی ہمیں قیامت کی زندگی کے آگے. قبر کی زندگی اتنی تھوڑی لگے گی قیامت کی زندگی کے آگے. لہٰذا آج ہی فیصلہ کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی عمل میں لانی ہے، عمل کرنے ہیں، یا اس کے اگینسٹ. فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، ہمیشہ کا فائدہ کس میں اور ہمیشہ کا نقصان ہم کس صورت میں اٹھا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.